ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ، گڈرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے، تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں، یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے. تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تمہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں؟ تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں، لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے. جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کے ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے. میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے. بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس، بہت سے راستے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں، اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بڑی شخصیت گزرے ہیں. علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا. ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں. جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا، لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا. لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر، اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے، وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے. ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو، تمہیں کچھ پرابلم ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر وہ پریشان نظر آئی. تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. تمہیں پریشانی کیا، کوئی بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں، اکیلا ہے. تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس کی دادی ہیں یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. کہا کوئی بات نہیں، بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے؟ کہا 2 سال کا بچہ ہے. کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے، اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، اس کی دادی اس کو سلا دیں گی، کوئی دقت کی بات نہیں. کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں. رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی، اس لیے وہ میچ باکس، وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس. مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے، اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو، چپ رہو، بچہ بڑا ہے، رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں، رات کی پہلی نیند ہے، گہری نیند میں سو رہا ہوگا. یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر سنو، 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں، اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں، تم نہیں. بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں. وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے. ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو. ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو تصورات تھے وہ تصورات
वैसे ही कि वैसे जो ये सोच रही थी वैसे कि वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आंख खोल चुका है। बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी लिए, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक रात के लिए बिस्तर पर माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जल से भी उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला न ले और उससे अपने आप को जला न ले। माँ की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका ज़हन बच्चे की तरफ लगा हुआ है। मेरे साथियों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे, तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन अब आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तवाइफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, रिचार्ज तो
آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی گرمیاں گئیں، سردیوں کے دن آنے والے ہیں، ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں لحاف کے اندر منہ ڈھکے ہوں گی، ہم سوچ رہے ہوں گے یہ سو رہی ہیں، لیکن وہ لحاف کے اندر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہوں گی، رات بھر ان کی چیٹنگ ہو رہی ہوگی، ان کی بات چیت چل رہی ہوگی۔ یہ دن اب ہمیں دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اس نتیجے پر ہم نے خود اپنی بہن بیٹیوں کو پہنچایا ہے۔ ہمیں یہ دن خود دیکھنا پڑیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ جو چاہیں، مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے، 57 کا واقعہ، 1957 کا۔ چھوٹی لائن چلتی تھی، چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی، اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے۔ تو جب اس میں گاڑیاں، جب ایک ٹرین، اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا، سنیے، محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے، اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری، تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا، اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے، تو ٹرین ڈرائیور نے، محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے، کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں، لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی، اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں، بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے، لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی، ہیوی بریک لگائے، اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا، ایک بتے کا فرق ہے۔ لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے، لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے۔ اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی۔ ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی۔ ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے، اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں۔ جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی سانس سونگی جاتی ہے، دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے۔ ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی، لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ اس لڑکی کو لے ڈوبا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے، ٹرین چند قدموں پر ہے، اس سے پہلے کہ پہیہ اس کے اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی۔ پہیہ چلنے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی۔ اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو، پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی، میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے، پوری کوشش کی، اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے، محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا، لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں، لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ توحید ہمارا رشتہ مضبوط کر، اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے، دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے، اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے۔ پڑھیں، یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے، ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے۔ یا ایھا الناس،
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے ساری دنیا کے انسانوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسانوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. تم آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کی سنتان ہو. تم حوا کے بیٹے ہو، تم آشو کے پتر ہو. تم شتروپا کی سنتان ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. تم آدم کے بیٹے ہو، تم حوا کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے. ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے. ہم نے تمہاری ذاتیں، برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں. ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے، غور سے سنو. محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائک سے جا رہے ہو، موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو، فور ویلر کا سفر کر رہے ہو، سواری پہ گزر رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہو، کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے، سڑک پر، روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے، اے میڈیا والوں لکھو، یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے، یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو، فور ویلر سے اترو، موٹر سائیکل سے اترو، گھوڑے سے اترو، گدھے سے اترو، سواری سے اترو، اونٹ سے اترو، اس پتھر کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو کہ یہ ہندوؤں کی بستی ہے، ہندو گرے گا پتھر سے ٹکرائے گا، میرا باپ کا کیا جا رہا ہے. یہودی کی بستی ہے، یہودی مرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. عیسائی کی بستی ہے، عیسائی مرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے. اگر تم مومن ہو تو اس نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو. جو اسلام کیلے کے چھلکے پر پیر رکھنے سے پھسل جانا تمہارا گوارا نہ کر رہا ہو، ہندو بھائیو، عیسائیو، یہودیو،
غور سے سنو، میری آواز تم تک پہنچ جائے گی، اس جلسے سے نہیں تو یوٹیوب چینلوں سے پہنچ جائے گی۔ اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی جینی، کوئی بدھسٹ، کوئی سکھ، کوئی کرسچن کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے، یا کوئی بچہ یا بوڑھا پھسل جائے اور گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو چوٹ لگ جائے، گر جائے، وہ تمہارا قتل ہوتے ہوئے دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا؟ وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر لے گا؟ اسلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پیر کیلے کے چھلکے پر پڑے اور وہ گر جائے، اس سے بہتر ہے کہ کیلے کا چھلکا ہٹا دو، پتھر ہٹا دو، تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ اسلام کہتا ہے۔ ہاں سنو اسلام کی تعلیم کیا ہے، غور سے سنیے۔ روزہ جو ہمارے یہاں فرض ہے، فرض روزہ، یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، ہاں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو چھوڑ دو، لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے۔ سفر میں ہو چھوڑ دو، بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی۔ نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ، شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا، تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا۔ ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے۔ لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے ہیں، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں
جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے, ایک بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے. جرجیت صاحب کہنے لگے ایک بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو. ایک غیر مسلم بچہ ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی, اس کو فوراً بلڈ دو. جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی. میڈیا والوں لکھو اور بیان دو, اسلام یہ شکشا دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو, پیڑ سے باندھ دو, جے شری رام کے نعرے لگاؤ, مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو, یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں, زندہ ہیں, تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی, ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو, اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا, ایسا تو نہیں کہا تھا, لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے, یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے, یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے. یہ اسلام کی شکشا ہے, اسلام کی تعلیم ہے, اسلام کی دعوت ہے. ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی, پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں, ان کا پڑوسی یہودی تھا, ان کے گھر بچہ پیدا ہوا. کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈلیوری ہوئی, ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا. 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا. جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی, جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. پڑوسی کون تھا؟ یہودی. ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا, پڑوسی کون تھا؟ یہودی. اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے, گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں, جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. آج عقیقے کا دن آ گیا. عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب کھال اتارنے لگے, کھال اتر گئی, گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں. کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. اور جب گوشت پکنے لگا, ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے, تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے, دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. اب بیوی کو غصہ آ گیا. 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں. تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے, 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا, پڑوسی کو دے دینا. ارے میں آپ کی بیوی ہوں, ذمہ داری سمجھتی ہوں. آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجیے, میں پہنچا دوں گا, پہنچا دوں گی, کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے.
کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے کسی بات کو. ارے میں نے آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں پہنچا دوں گی، پکنے تو دیجئے. کہا دیکھو میری بیوی، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے. یہ حق، اس کے بعد یہ حق، اس کے بعد یہ حق. آپ نے اتنے حق بتائے، اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا. اب رہ کیا گیا ہے؟ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا. ایسا لگ رہا تھا، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتا دیں کہ اتنا حصہ پڑوسی کا. تو میری بیوی پہنچا دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے، کیا نہیں بنا ہے. آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے. یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں. آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ. زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. 2.5% آپ کو دینا پڑے گی. یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے. 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا. مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے اور پیسے دے کے چلی آئی. لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے. سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور. 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا. وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے. تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام. ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں،
بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے، تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500۔ لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577۔ کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا کسی غریب کا، یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے، مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے، کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، یہ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی؟ کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ، کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے، پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت، اور آج آپ مجھے بکری دے رہے ہیں، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے، تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں، لاکھوں کے مالک 1,000 کی زکوٰۃ دے دی، ہو گئی۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے 2,400 روپے دے دیے، 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2,400 روپے کی زکوٰۃ بیکار، آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے۔ اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا۔ ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی بولیے۔ یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا، کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں، بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے،
پانی کا قطرہ وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی، میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا ہے تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے۔ تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا۔ تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں، جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتہ چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو، لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی، یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملے گا، اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا، اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی۔ یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے، رعایت نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے، اسباب راحت بہت، جرجیز صاحب نے بہت کمایا، آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں۔ آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے، آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے۔ اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں، آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے، ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو۔
اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا۔ اگر پیدل نہیں ٹہلو گے، کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے۔ تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا۔ طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رس ملائی رکھی ہوئی ہے، رسگلہ رکھا ہوا ہے، چھینا رکھا ہوا ہے، بہترین مٹھائی ہے۔ جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے، اسباب راحت ہے، اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے، لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو۔ غور کیجئے، جرجیز صاحب نے اتنا کمایا، اتنا کمایا، اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا۔ 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا۔ بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا، بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا، اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی۔ بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے، جرجیز صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جرجیز صاحب، 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے۔ تصور کیجئے ایک وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، میں اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں، جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکری کا دودھ دوہا، اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے باپ سو چکے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا، لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے باپ کو دے دیا، میں نے خود نہیں پیا، پہلے اپنے باپ کو پلایا، جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، آج اسباب راحت کے چکر میں، کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ، کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں، 2 سال 3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی، نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی، نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی۔ اسباب راحت ہے، سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں، راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے ہمیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے، اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیز صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں
تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے. اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیت صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو, جرجیت صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیت صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں, پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں, ہم یہ منع نہیں کر رہے ہیں, ہوتے ہوں گے, لیکن جرجیت صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے, کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا. جرجیت صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے, کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیت صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے. اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. وقت مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کیا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی, او کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی, ہو کائزا زلزلت الارض زلزالہا. گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ مصلحت کا تقاضا ہے, سمجھوتا کر لیتے ہیں. اور سمجھوتا کرنا تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھلایا ہے. نہیں چلنا چاہتا ہوں اس طرف. صلح حدیبیہ پوری کی پوری بھری پڑی ہے وہ داستان. ایسے ہی صلح, ایسا سمجھوتا عقل بھی نہیں کہتی کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس مرتبہ آپ جائیے اور آپ کے صحابہ جائیں, ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آئندہ سال آپ آئیے گا. ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. آئندہ سال آپ آئیں گے, 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یا اللہ, مکے میں ہمارے باپ دادا کے گھر آج بھی موجود اور ہم کو ہمارے گھروں سے روکا جا رہا ہے. ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی مکے میں پڑی ہوئی ہیں اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنے دیا جائے گا.
ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے دستاویز دکھانا پڑیں گے کہ تم اس ملک کے ناگرک ہو یا نہیں ناگرک. اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رکیں گے. اس سال نہیں جائیں, ٹھیک ہے جا رہے ہیں واپس. آئندہ سال ہم اور ہمارے صحابہ آئیں گے, ٹھیک ہے آئیے, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں. کہا ٹھیک ہے. ہمارے آدمی, ایک اور شرط, ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے ننگی کھلی ہوئی, اور آپ کے صحابہ تلوار لا تو سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں ہوگی, کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں. ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ کے آدمی تلوار لے کر نہیں. آپ نے کہا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں, اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اور چوتھی شرط, ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, اور آپ کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مکے میں آ گیا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. سگنیچر ہونے لگے. کافروں کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا سہیل, قریش کا سردار بن کر آیا. اللہ کے نبی نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں, لکھوا دیا. سہیل نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, میں آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا ہوں, آپ کو میں عبداللہ کا بیٹا مانتا ہوں, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو شرطیں منظور ہیں, یہ رسول اللہ کاٹو, جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے میں نہیں مانوں گا. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا اے علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ رسول اللہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں. پھر میں کیوں کاٹوں؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. یہ لوگ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے, کوئی بات نہیں, عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں, لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. حضرت علی نے کہا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے, میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں. اللہ کے نبی نے کہا کیسا منظر ہوگا صحابہ کے سامنے. اللہ کے نبی نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے, پڑھو بخاری, کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ. جب حضرت علی نے بتایا یہ, اور اللہ کے رسول جب اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو تھے, اور حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیجیے. آپ نے کہا کیا ہے اے عمر, کیا بات ہے؟ فرمایا السنا علی الحق, اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں تم حق پر ہو. اے اللہ کے نبی کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ غلط ہیں. کہا اے اللہ کے نبی اگر آج آپ جہاد کا حکم دے دیں اور ہم ان سے لڑنے لگیں, اگر ہم ان کو مار دیں, لڑتے لڑتے ان کو قتل کر دیں, تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قتلاہم فی النار, کیا ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جائیں گے. کہ اللہ کے رسول اگر لڑتے لڑتے یہ ہمیں مار دیں, یہ ہمیں قتل کر دیں, قتلانا فی الجنہ, تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جائیں گے. تو کہا اللہ کے نبی پھر اتنا دب کر فیصلہ, پھر اتنا دب کر فیصلہ, آپ اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں, ماریں گے یا مر جائیں گے, لیکن اتنا دب کر سمجھوتا نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا کہا, نہیں عمر اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات ساری کی ساری مان لی جائے, چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو. اور آپ نے مانی, اور ساری ناجائز باتوں کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد پھر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے مکے کے اندر, شاندار طریقے سے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ خانہ کعبہ میں گئے, حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو گئے, اور اللہ کے رسول نے جب اٹھے حضرت علی کو کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی دے دی. حضرت علی نے ایک ایک بت کو گرایا,
خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ میرے بھائیوں، دور اندیشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں، ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایسے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پانی اگر ہو تو منگائیے، تھوڑا گلا میرا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بات تھوڑی سی کٹ گئی، ہمیں توحید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔